جب یہ جنگ شروع ہوا تھا تو میں نے اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں اتنا طاقت ہے، اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، پاکستان نے یہ جنگ نہیں چھیڑا تھا، ہم ہمیشہ امن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں دنیا بھر میں پاکستان کے سفیر پہنچے، نمائندے پہنچے، ہم نے امن کی بات کی، بھارت نے جنگ کی بات کی، لیکن اگر جنگ چھیڑا گیا ہے تو ہم شاہ عبداللطیف بٹھائی کی دھرتی سے مودی سرکار کو بتانا چاہیں گے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم جھکتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ سندھو کی طرف اس قسم کی حملہ کے بارے میں سوچیں گے تو پھر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایسے جنگ ہے جو آپ ضرور ہاریں گے۔ اس سال پاکستان پہ بھارت نے ایک رات کے اندھیروں میں ایک ایسا حملہ شروع کیا، ایک ایسا جنگ چھیڑا جو آپ سب نے نہ صرف خود دیکھا، خود مقابلہ کیا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کیا تھا، لیکن مکمل آپ نے کیا تھا، اور پورا ملک ایک ہو کے، ایک اتحاد کے ساتھ ہر مورچے پہ اس مخالف کو جواب دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس جس انداز سے دشمنوں کو جواب دیا وہ تو تاریخی ہے، مگر پاکستان کا ہر شہری نے، پاکستان کے نوجوان بچے جو سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کا پیغام، اپنا سچ دنیا کے سامنے پیش کیے تھے، پاکستان کے جو سفیر ہے، جو دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتکاری کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا سفارتی مورچہ سنبھالا تھا، اور تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام قوتوں نے اپنے مشکلات، اپنے اختلافات بھول کے اپنا ملک کا دفاع کیا۔ بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے ایک اور بزدلانہ سنتاز معاہدہ کا جو انہوں نے فیصلہ اعلان کیا ہے، یہ اس خطے کی تاریخ میں اس دریا پہ، ہمارا سندھو پہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور جب بھی ہمارا سندھو پہ اس قسم کا حملہ ہوا ہے تو سندھ کا عوام، اس دھرتی کے عوام صفحہ اول کا کردار ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا سندھو کو بچانے کے لیے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ ہمارا جو سندھو دریا ہے وہ نہ صرف اس ملک کا، اس دھرتی کا، یہاں کے عوام کا ایک ہی پانی کی ریسورس ہے، مگر یہ ہمارا تاریخ سے وابستہ ہے، جو ہمارا ہزاروں سال تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا، وہ اسی دریا کا سے جڑا ہوا ہے۔ اور جب مودی یا بھارت اس دریا کے خلاف یا ہمارا سندھو پہ حملہ کرنے کے اعلان کرتا ہے تو وہ ہمارا تہذیب پہ، ہمارا تاریخ پہ، ہمارا ثقافت کا حملہ کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ
چاہے وہ پاکستان کے عوام ہو، چاہے وہ بھارت کے اپنے عوام ہو، وہ ان کے حکومت کا اس فیصلے کے خلاف ہے۔ میں دنیا بھر پہنچا ہوں، امریکہ سے لے کے یورپ تک اور مختلف ممالک، اور جہاں ہم نے پاکستان کے پوائنٹس اٹھائی ہیں، وہیں ہم نے جو مودی نے سندھو پہ یہ حملہ کیا ہے اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتایا۔ جب یہ جنگ شروع ہوا تھا تو میں نے اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ جو ان کے جھوٹ تھے پاکستان کے بارے میں، ان جھوٹ کے بارے میں ہم نے دنیا کو بتایا ہے۔ جو انہوں نے تاریخی طور پہ یہ جو فیصلے کیے ہیں، جو تاریخ میں ماضی میں ہم نے کتنے جنگ لڑے ہیں، مگر کسی نے یہ سوچا بھی نہیں کہ سندھو پہ اس طریقے سے حملہ کرنا کا اعلان کرے، ڈیم بنانے کے اعلان کرے، کنال بنانے کے لیے اعلان کرے، اور پاکستان کے 200 ملین عوام کو یہ دھمکی دینا کہ ہم آپ کا پانی کو روک دیں گے۔ اس دھمکی کے بارے میں، اس حملہ کے بارے میں ہم نے دنیا بھر میں آواز اٹھایا ہے۔ ہم اس جدوجہد میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ہم نے سب ایک ہو کے مودی کی بربریت پہ، مودی کے اس حملے کے بارے میں، مودی کے اس ارادے کے بارے میں آواز اٹھانا ہے اور جدوجہد کرنا ہے تاکہ اس ظلم کو بھی ہم روک سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں اتنا طاقت ہے، اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، پاکستان نے یہ جنگ نہیں چھیڑا تھا۔ ہم ہمیشہ امن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں دنیا بھر میں پاکستان کے سفیر پہنچے، نمائندے پہنچے، ہم نے امن کی بات کی، بھارت نے جنگ کی بات کی، لیکن اگر جنگ چھیڑا گیا ہے تو ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی سے مودی سرکار کو بتانا چاہیں گے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم جھکتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ سندھو کی طرف اس قسم کی حملہ کے بارے میں سوچیں گے تو پھر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایسے جنگ ہے جو آپ ضرور ہاریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہر سال شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اس فنکشن کو کامیاب بنایا ہے، اور اس سال ہمارا جو کلچر کے وزیر ہے ذوالفقار شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھا محنت کیا ہے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان اپنا اس نے آزادی بھی منا رہے ہیں، اور ہمارے جنگ کی کامیابی بھی، اس کا بھی جشن ہم منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس سال کی جو تقریب ہے اس کا زیادہ اہمیت ہے، اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔